شاعری یہاں پھینکتی ہے انشاءاللہ۔ مسافرت میں انوکھا ہنر حسین کا ہے۔ اگر واقعی مسافرت کا مطلب کیا ہوا؟ سفر تو بہت سارے لوگوں نے کیا، لیکن جیسا سفر امام حسین نے کیا کائنات کے کسی شخص نے نہ کیا۔ تو شاعر کہتا ہے مسافرت میں انوکھا ہنر حسین کا ہے۔ زور سے بولے سبحان اللہ۔ مسافرت میں انوکھا ہنر حسین کا ہے، وطن کو چھوڑ کر ہر دل میں گھر حسین کا ہے۔ وطن کو چھوڑ کر ہر دل میں گھر حسین کا ہے۔ وطن کو چھوڑ کر ہر دل میں گھر حسین کا ہے، اور کسی سے اب کوئی بیعت طلب نہیں کرتا۔ ابن زیاد نے کہا تھا کہ ولید بن عتبہ کو حکم دو کہ حسین میری بیعت کرے، لیکن جب حسین کی مار پڑی تو یہ صرف ولید بن عقبہ نہیں اور ابن زیاد نہیں بلکہ پوری دنیا کی حکومت مسلمانوں سے بیعت کرنے کے بارے میں ڈرتی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ اب کسی سے اب کوئی بیعت طلب نہیں کرتا کہ اہل تخت کے ذہنوں میں ڈر حسین کا ہے۔ کسی سے اب کوئی بیعت طلب نہیں کرتا کہ اہل تخت کے ذہنوں میں ڈر حسین کا ہے۔ اور تم ہی بتاؤ اونچا ہے کون پست ہے کون؟ تم ہی بتاؤ کہ اونچا ہے کون پست ہے کون؟ تم ہی بتاؤ کہ اونچا ہے کون پست ہے کون؟ یزید تخت پہ نیزے پہ سر حسین کا ہے۔ یزید تخت پہ نیزے پہ سر حسین کا ہے۔ واقعی امام حسین کو آج بیان کرنے والے کوئی ادھر الٹی سیدھی تاریخ بیان کر کے کوئی کہتا ہے آہ امام حسین، آہ آہ کر کے امام حسین کی تاریخ بیان کرتے ہیں اور یہ افسوس کرتے ہیں آج پوری دنیا کو۔ میں آپ کے ذمہ سعادت سے آپریٹر صاحب تھوڑا ایک کو آپ کم کر دیجئے، ایک کو کم کیجئے تھوڑا۔ آج تو ایک کو تھوڑا سا دیجئے۔ میرے مصطفیٰ کے دیوانوں ذرا توجہ سے سنیے، ٹھیک ہے؟ آواز ٹھیک ہے؟ اب میں آپ کے سامنے جو آج باتیں کروں گا نا ذرا توجہ سے سنیے، انشاءاللہ وہ تاریخ آپ کے سامنے آئے گی کہ جس کو سن کر آپ کہیں گے ہاں ہاں ہم کدھر تھے، کیا سن رہے تھے، اب کیا ہمارے سامنے پیش ہو رہا ہے۔ ذرا توجہ سے سنیے، آج لوگ یزید کو باپ بنانے کی کوشش میں لگے ہیں۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں یزید رحمت اللہ علیہ۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا یزید رحمت اللہ علیہ ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ جنہوں نے امام حسین کو قتل کیا کیا وہ رحمت اللہ علیہ ہو سکتا ہے؟ کیا وہ رضی اللہ تعالی عنہ ہو سکتا ہے؟ کیا وہ رضی اللہ تعالی عنہ ہو سکتا ہے؟ جنہوں نے علی اکبر کو شہید کیا، جنہوں نے علی اصغر کو شہید کیا، جنہوں نے عباس علمبردار کو شہید کیا، جنہوں نے مخدرات عصمت کے سروں سے چادروں کو اتارا، کیا وہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ہو سکتا ہے؟ آج بدعقیدہ یہ آج کل کا گندا وہابی یہ کہتا ہے کہ حسین کو کربلا نہیں جانا چاہیے تھا، حسین کو کربلا نہیں جانا چاہیے تھا۔ میں نے کہا کیا تو حسین کو بزدل سمجھتا ہے؟ کیا حسین کو نیڈر بزدل سمجھتا ہے، ڈرپوک سمجھتا ہے؟ ابے پاگل، حسین اس باپ کا بیٹا ہے، حسین اس باپ کا بیٹا ہے، اس علی کا بیٹا ہے جس علی نے خیبر کے دروازوں کو ایک ہاتھ سے اکھاڑ کر پھینکا تھا، جس کا وزن یہ تھا کہ 40 لوگ خیبر کے دروازوں کو نہیں پھینک سکتے تھے، اس دروازوں کو علی نے تنے تنہا پھینکا۔ اسی کا بیٹا حسین ہے، اسے ڈرپوک نہ مت کہو۔ حسین یزیدی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر کے یہ پیغام دے دیا یزیدیوں اگر ہم کم تعداد میں ہیں تو ہمیں بزدل مت سمجھنا، ہمیں کمزور مت سمجھنا، ہم وہ لوگ ہیں کہ جس کے بارے میں کہا تھا کہ اسلام تھا، اسلام ہے، اسلام رہے گا، قرآن تھا، قرآن ہے، قرآن رہے گا۔ اسلام کی گردن پر حسین ابن علی کا احسان تھا، احسان ہے، احسان۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت
ذکر شہدائے کربلا۔ تو حسین کوئی بزدل باپ کا بیٹا نہیں، بلکہ حسین کو کربلا جانا تھا، یہ تقدیر الہی تھی، یہ تقدیر میں تھا۔ حسین اگر نہ جاتے تو آج ہمارے منبر و محراب سے اللہ اکبر کی صدائیں نہ ہوتی، اگر حسین نہ جاتے تو آج ہمارے سروں پر ٹوپیاں نہ ہوتی، اگر حسین کربلا نہ جاتے تو آج ہم اسلامی رسم و رواج سے زندگی نہ گزار سکتے، اگر حسین کربلا نہ جاتے تو ماں بیٹے کا احترام کون سکھاتا، اگر حسین کربلا نہ جاتے تو ایک بھائی کی محبت دوسرے بھائی سے کس طرح ہونی چاہیے یہ اس کا پیغام کون دیتا، اگر حسین کربلا نہ جاتے تو بھائی بہن کے رشتوں کو کون بتاتا، اگر حسین کربلا نہ جاتے تو ان حرام اور حلال رشتوں کا کون فرق بتاتا، اگر حسین کربلا نہ جاتے تو پھر ہمیں یہ پتا نہیں رہتا کہ شراب کیا ہے کیا نہیں ہے۔ اب شراب یزیدیوں نے شراب کو حلال کر دیا تھا۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، حسین اسی لیے گئے تھے تاکہ سبوں کو یہ خبر مل جائے کہ یاد رکھو حسین اپنی ذات کے لیے نہیں گیا ہے، مصطفیٰ کے دین کے لیے گیا۔ حسین اپنی ذات کے لیے نہیں گیا بلکہ مصطفیٰ کے دین کے لیے گیا ہے۔ اب توجہ سے سنیے، ایک طرف سے میں چلتا ہوں۔ حضرت امام علی مقام، یہ وہ امام ہے کہ جس کی شہادت کی خبر پیدا ہوتے ہی مصطفیٰ نے، پیدا ہوتے ہی جس کی شہادت کی خبر عام ہو چکی تھی، تو یہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ کربلا نہیں جاتے۔ امام حسین کے بارے میں آقا کی حدیث پاک آقا فرماتے ہیں ان الحسن والحسین، آقا فرماتے ہیں کہ حسن اور حسین جو ہے ہما ریحان من الدنیا، یہ دنیا کے پھول ہے، بولیے نا سبحان اللہ، یہ پھول ہے۔ ایک روایت میں ہے یہ جنتی پھول ہے، ایک روایت میں ہے یہ دنیا کے پھول ہیں۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، حضور پاک نے حضرت امام علی مقام کے لیے کہا یہ حسین جو ہے یہ دنیا کے پھول ہیں، حسن حسین یہ زمانے کے پھول ہیں۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، زمانے میں طرح طرح کے پھول موجود ہیں، زمانے میں گیندا بھی ہے، زمانے میں گلاب بھی ہے، زمانے میں چمیلی بھی ہے، اور طرح طرح کے پھول زمانے کے اندر موجود ہے۔ ہر انسان کی پسند الگ الگ ہے، ہر انسان کی چوائس الگ الگ ہے، ہر انسان کا تجربہ الگ الگ ہے۔ کوئی انسان گلاب کو زیادہ پسند کرتا ہے، کوئی چمیلی کو زیادہ پسند کرتا ہے، کوئی گیندا کو زیادہ پسند کرتا ہے، اور طرح طرح کے پھولوں کو زیادہ پسند کرتا ہے۔ لیکن یاد رکھو مصطفیٰ جان رحمت کس پھول کو پسند کرتے، جبکہ سارے پھولوں کے اندر مصطفیٰ کی خوشبو موجود ہے، جبکہ سارے پھولوں کے اندر مصطفیٰ کی ذات کی خوشبو موجود ہے۔ لہٰذا اب مجھے کہنے کی اجازت دے دو کہ پوری دنیا زمانے کے پھول کے پیچھے پڑی ہے، لیکن میرے مصطفیٰ امام حسین کے بارے میں فرماتے ہیں حسین جنتی پھول ہے، حسین جنتی پھول ہے، حسین دنیا کے پھول ہے۔ اب آقا کی بارگاہ میں، میں اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں عریضہ پیش کیا، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سرتابہ قدم ہے تنے سلطان زمن پھول، لب پھول دہن پھول، سکن پھول بدن پھول، اور واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ مانگے نہ کبھی اتر نہ پھر چاہے دلہن پھول۔ اور کیا بات رضا، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین آرس۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، مسلک اعلیٰ حضرت شہدائے کربلا کانفرنس مفتی ریاض الدین صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ۔ حسین جب پیدا ہوئے اسی وقت سے آپ کی شہادت مشہور ہے، اس کو ذہن میں رکھیں پھر آپ کو میری بات سمجھ میں آئے گی۔ آج حسین کی تاریخ بیان کرتا ہے، لوگ ڈھول والے بابا بہت آ گئے ہیں، اور کچھ مولوی قسم کا لوگ بھی ہے جو اس کو جائز کہتا۔ توجہ میں سننا، آپ کی توجہ چاہتا ہوں، میں نبض پر ہاتھ رکھ کر میرے آقا کے دیوانوں
کچھ لوگ ٹوپیاں پہن کر ڈھولک تاشن کو جائز کہتا ہے، اور عقل کیا لگاتا ہے؟ یاد رکھو عقل کیا لگاتا ہے؟ عقل یہ لگا رہا ہے، اس کی عقل یہاں جا کر رک جاتی ہے کہ اعلان کے طور پر بجانا جائز ہے۔ میں نے کہا ابے بے عقل، اعلان کے طور پر تمہیں اگر بجانا ہی ہے تو ربیع اول میں کیوں نہیں بجاتے ہو؟ اعلان کے طور پر بجانا ہے تو رمضان میں کیوں نہیں بجاتے ہو؟ اعلان کے طور پہ بجانا ہے ذوالقعدہ میں کیوں نہیں بجاتے ہو؟ اعلان کے طور پہ بجانا ہے تو ذوالحج میں کیوں نہیں بجاتے ہو؟ اعلان کے طور پہ بجانا ہے تو رجب میں کیوں نہیں بجاتے ہو؟ اعلان کے طور پر بجانا ہے ربیع الاخر میں کیوں نہیں بجاتے ہو؟ یہ جو 12 مہینے ہیں ان تمام مہینوں میں کیوں نہیں بجاتے ہو؟ یہ محرم کا مہینہ ہے اس میں کیوں بجاتے ہو؟ تو یہ کہتا ہے کہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ تاکہ امام حسین کا مہینہ آ گیا ہے، میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ امام حسین کا مہینہ آ گیا ہے۔ میں نے کہا ابے بے عقل یاد رکھو یہ حسین کے دیوانوں کو محرم کا مہینہ بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ جب شفق پر چاند نمودار ہوتا ہے یہ چاند خود بتا دیتی ہے کہ یاد رکھو میں اس لیے نمودار ہوئی ہوں کہ تمہیں کوئی تاریخ یاد دلا رہی ہو، اور یہ وہی تاریخ ہے جسے امام حسین تو دیوانوں کو ڈھول بجا کر یاد نہیں کیا جاتا اور یاد نہیں کرایا جاتا کہ یہ امام حسین کا مہینہ ہے، بلکہ چاند آسمان پر نکلتا ہے دیوانوں کو خبر ہو جاتی ہے۔ میں نے کہا ڈھول بجانا یہ مزاج حسین نہیں، یہ مزاج حسین نہیں، یہ مزاج قرآن نہیں، بلکہ مزاج حسین اور مزاج قرآن کو سمجھنا ہو تو علی اصغر کی شہادت، اگر مزاج حسین اور مزاج قرآن کو سمجھنا ہو تو پھر علی اصغر، علی اکبر اور عباس علمبردار کی شہادت کو سمجھو۔ اگر یہی بتانا تھا کہ یہی معاملہ تھا تو علی اصغر کو شہید نہ ہونے دیتے، علی اکبر کو شہید نہ ہونے دیتے، عباس علمبردار کو شہید نہ ہونے دیتے، قاسم بن حسن کو شہید نہ ہونے دیتے، یہ سبوں کو بچا لیتے اور یزید کے ہاتھ میں بیعت دے دیتے۔ ان کی شہادت کے بعد ہاتھ کو بچا لینا یہ اس بات کی دلیل ہے، اے کسیرا پوکھر کے سنی غیور مسلمانوں، یہ اس بات کی دلیل ہے اگر کوئی ٹوپی والے اگر آپ کو گمراہ کرنے کی کوشش کرے تو پھر یاد رکھنا آپ غلام حسین بن کر اس کے سامنے جانا اور کہنا یاد رکھو ہم حسین کے غلام ہیں، ہم ہر ٹوپی جبے والے پہ بھروسہ نہیں کرتے ہیں، ہم اسی پہ بھروسہ کرتے ہیں جو بریلی کے امام احمد رضا کا نعرہ لگانے والا، بریلی کے امام احمد۔ تو بات سمجھ میں آ رہی ہے حضرات کو؟ تو میں جو اشارتاً کنایتاً میں آگے بڑھ رہا ہوں انشاءاللہ میں وہ تاریخ بتاؤں گا۔ حضرت امام عالی مقام آپ جب مکہ سے مدینہ، اب یہ تاریخ شروع کب سے ہوئی؟ حضرت امیر معاویہ کے وصال کے بعد۔ توجہ، حضرت امیر، یہ لڑائی کب سے شروع ہوئی؟ یہ معاملہ کب سے ہوا؟ آخر یزید کو امام حسین سے دشمنی کیا تھی؟ دشمنی یہی تھی کہ حسین شراب کو حرام کہتے تھے، دشمنی یہی تھی کہ حسین اپنے نانا کی شریعت کو سامنے رکھتے تھے، دشمنی یہی تھی کہ حسین اپنے نانا کے دین کو بچانے کے لیے تمام منصوبے اور تمام چالوں کو جانتے تھے۔ یاد رکھیں اسی لیے حضرت امیر معاویہ کے بعد یزید جب تخت پر بیٹھا نا تو اسے یہ بات گوارا نہ ہوئی کہ حسین میری مخالفت میں اترے، حسین میری مخالفت میں اترے۔ وہ جانتا تھا کہ اگر حسین میری بیعت کرے گا تو پوری دنیا میری بیعت کرے گا، وہ جانتا تھا اگر حسین میری بیعت کرے گا تو زمانہ میرے قدموں کے نیچے آئے گا، وہ جانتا تھا کہ اگر حسین میری بیعت کرے گا تو زمانہ ہمارے طلبوں کے نیچے رہے گا، وہ جانتا تھا کہ اگر حسین میری بیعت کرے گا تو مکہ پر بھی میرا قبضہ ہوگا، مدینہ پر بھی میرا قبضہ ہوگا، عراق پر بھی میرا قبضہ ہوگا، فلسطین پر بھی میرا قبضہ ہوگا، یمن پر بھی میرا قبضہ ہوگا، مصر پر بھی میرا قبضہ ہوگا۔ وہ جانتا تھا کہ اگر حسین میری بیعت کر
دیتا ہے تو زمانے کی چابیاں مل جائے گی، یاد رکھو۔ لیکن حسین بیعت کرتے تو کرتے کیسے؟ یہ ظالم تھا، یہ جابر تھا، یہ شرابی تھا، یہ حرام خور تھا، یہ سود خور تھا، یہ نشہ باز تھا۔ ان نشہ بازوں کو کیا امام حسین بیعت کرتے؟ امام حسین نے بیعت کو ٹھکرا کر پوری دنیا والوں کو بتا دیا، یاد رکھو یہ وہ چیز ہے نا بیعت، کسی کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال دینا، یہ ایسے ہی مت ڈال دیا کرو، بلکہ اس کے کریکٹر کو دیکھو، اس کے کردار کو دیکھو، اس کے افعال کو دیکھو، اس کے شب و روز کو دیکھو، اس کی زندگی کو دیکھو۔ اگر اس کی زندگی میں مصطفیٰ کی محبت کی چمک ہے تو پھر ہاتھ تھام لو، اگر مصطفیٰ کی گستاخی ہے تو پیر سے اسے ٹھوکر مار دیا کرو۔ میرے آقا کے دیدار حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ نواسہ حضرت امام علی مقام 8 ذوالحج کو آپ نے مکہ چھوڑا۔ آپ گئے شام کی طرف 8 ذوالحج، جس دن حجاج کرام احرام باندھ کر عرفات و مزدلفہ، توجہ سے سنیے پھر بات آگے بڑھی۔ ایک بار کہیں یا حسین، بیدار ہیں آپ حضرات؟ زور سے کہیں یا حسین۔ 8 ذوالحج کو امام حسین مکہ سے نکلے ہیں۔ 8 ذوالحج جس وقت پوری دنیا احرام باندھ کر مکہ جاتی ہے، اب امام حسین وہاں سے نکل رہے ہیں۔ میں نے عالم تصور میں امام علی مقام کی بارگاہ میں علیزہ پیش کیا، اے میرے امام، پوری دنیا احرام باندھ کر مکے میں آتی ہے اور آپ 8 ذوالحج، اب 8 ذوالحج کو مکے سے جا رہے ہیں۔ آخری حکمت کیا ہے؟ پوری دنیا احرام باندھ کر کے مکے میں آتی ہے صفا مروہ کی سعی کرنے کے لیے، مقام ابراہیم پر نماز پڑھنے کے لیے، حجر اسود کا بوسہ دینے کے لیے، سنگ اسود کی زیارت کے لیے، مقام ابراہیم پر نماز پڑھنے کے لیے، طواف خانہ کعبہ کے لیے، رمی جمار کے لیے اور آب زمزم پینے کے لیے تمام پوری دنیا کے حجاج کرام 8 ذوالحجہ کو مقام عرفات میں، مقام مزدلفہ میں، مقام عرفات میں اکٹھا ہوتے ہیں۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، میں نے امام علی مقام کی بارگاہ میں عریضہ پیش کیا، حضور پوری دنیا 8 ذوالحجہ کو مکہ جاتی ہے تاکہ ہم وہاں صفا مروہ پر جا سکے، تاکہ ہم وہاں نماز پڑھ سکے، تاکہ ہم خانہ کعبہ کی زیارت کر سکے۔ اے حسین، آپ نے کیوں مکہ چھوڑا؟ آخر وجہ کیا ہے؟ تو حسین کے گنبد سرخ سے آواز آتی ہے، اے سائل سنو سنو، میں نے اس لیے مکہ چھوڑا تھا کہ ہمیں حج بچانا ہے، ہم اس لیے مکہ چھوڑا تھا کہ ہمیں نماز بچانا ہے، ہم اس لیے مکہ چھوڑا تھا، ہم نے اس لیے مکہ چھوڑا تاکہ نماز بچ جائے، ہم نے اس لیے مکہ چھوڑا تاکہ حج بچ جائے، ہم نے اس لیے مکہ چھوڑا تاکہ روزہ بچ جائے، ہم نے اس لیے مکہ چھوڑا تاکہ زکوٰۃ بچ جائے، ہم نے اس لیے مکہ چھوڑا تاکہ ماں باپ کی عزت و عظمت بچ جائے۔ امام حسین کی گنبد سے آواز آتی ہے، اے سائل سنو سنو، یہ جو جتنے بھی حجاج کرام حج کے لیے آ رہے ہیں، ہم ان کے حج کو بچانے کے لیے کربلا جا رہے ہیں، ہم ان کے حج کو بچانے کے لیے یہ ہے امام علی مقام۔ اب آپ وہاں سے روانہ ہوئے، توجہ سے، اگر ماں باپ کا پیار دیکھنا ہو تو کربلا پڑھو، بھائی بہن کی محبت دیکھنی ہو تو کربلا، ایک دوست کو دوسرے دوست کے ساتھ دوستی دیکھنی ہو تو کربلا، اگر رشتہ داروں کے ساتھ دوسرے کی محبتیں دیکھنی ہو تو کربلا پڑھو۔ امام علی مقام نکلے ہیں کربلا کی طرف، اب 22,000 کا لشکر جرار یزیدی اس تیاری میں ہے کہ حسین آئے گا اور ہم اس کا کام تمام کریں گے۔ ذرا توجہ سے سنیے، اس سے پہلے بھی 2 شہادتیں ہو چکی ہے، حضرت مسلم بن عقیل اور ان کے بچوں کی شہادت۔ میں شہادت آج میں آپ کو ایک پیغام دینے کی کوشش کروں گا، ذرا توجہ سے سنیے۔ اب میں آپ حضرات کے ذہن کو قریب کر رہا ہوں، امام حسین ہیں، اب جب مکہ سے کربلا کی طرف جا رہے ہیں، کربلا سے پہلے ایک مقام پر آپ رکتے ہیں، 1000 کا لشکر کے لے کر کے حر بن ریاحی آتا ہے اور آنے کے بعد کہتا ہے حسین آپ کو آگے جانے کی اجازت نہیں ہے۔ کہا کیا معاملہ
معاملہ ہے. کہا ایک ہی شرط پہ آگے جانے کی اجازت ہوگی, یا تو آپ یزید کی بیعت کر لیتے ہیں یا پھر آپ جنگ کے لیے تیار ہو جائے. تو یہ علی کا بیٹا تھا نا, شیر کا بیٹا تو شیر تھا نا, یہ جنگ سے پیچھے کیسے ہارتا, یہ لڑائی سے پیچھے کیسے ہٹتا. اب میں جب اسلام کی بات آ جائے, اسلام کا تیور آ جائے, اسلام کا معاملہ آ جائے, حضور کی عزت کی بات آ جائے, صحابہ کی عزت کی بات آ جائے, مصطفیٰ جان رحمت کی عزت و آبرو کی بات آ جائے, آج گلی گلی کوچے کوچے سے کوئی کتا اٹھتا ہے اور سرکار کے خلاف بھونکنا شروع کر دیتا ہے. میں اس کسیرا پوکھر کے نوجوانوں کو میں اچھی طریقے سے جانتا ہوں, ان کا تیور کیا ہے آپ کو میں بتانے یہ لگا ہوں کہ آج گلی گلی سے کوئی اٹھتا ہے اور اٹھ کر حضور کے خلاف بھونکنا شروع کر دیتا ہے. آپ جانتے ہیں یہ وہی کتا ہے جنہوں نے ملک کا ماحول خراب کیا, یہ وہی خبیث ہے جنہوں نے ملک کے حالات کو برباد کیا. حضور کے یاد رکھو ملک بھی سلامت ہے, زمانہ اسی وقت برقرار رہ سکتا ہے کہ جب حضور کی عزت برقرار ہو, حضور کی ناموس برقرار ہو, حضور کی عزت کی حفاظت ہو. یاد رکھو اگر کوئی دنیا کا کتا اٹھے تو تم امام حسین کا دیوانہ بن کر سامنے کھڑے ہو جاؤ اور یہ کہو یا رسول اللہ کروں تیرے نام پہ جاں فدا, نہ بس ایک جادو جہاں فدا, تو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا, کروں کیا کروڑوں جہاں, کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. علامہ اقبال نے کہا تھا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم. اگر تو حضور کا ہے تو دنیا کے کسی خطے کا بھی ہو, ہم تمہیں سینے میں بسانے کے لیے تیار ہیں. اگر تو حضور کا گستاخ ہے تو میرا باپ ہی کیوں نہ ہو, ہم اسے پیر کے ٹھوکروں سے مار دیں. اتنی بڑی بات کوئی نہیں کہتا, لیکن صحابہ کی بات میں بتاتا ہوں. ایک صحابی ہے حضرت عبد الرحمن ابن عوف, عشرہ مبشرہ صحابی ہے. یہ اپنے ہاتھوں میں ایک کھوپڑی پکڑ کر لاتے ہیں, کھوپڑی انسانوں کا سر, انسانوں کا سر ہاتھ میں پکڑ کر آتے ہیں سرکار کی بارگاہ میں. سرکار کی نظر پڑی, سرکار نے کہا عبد الرحمن یہ کیا ہے, یہ کیا ہے؟ نے کہا یا رسول اللہ کہ میرے باپ کا سر ہے. اللہ اکبر, یہ میرے باپ کا سر ہے. کہ یار باپ کے سروں کو بھی کوئی کاٹتا ہے. یہ عشرہ مبشرہ صحابی ہے. میرے آقا کے دیوانوں ذرا توجہ سے سنو. حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے کہا یا رسول اللہ یہ میرا باپ تو صحیح ہے, اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے, لیکن میں اس کی عزت تو کرتا تھا, میں اس کا احترام کرتا تھا, میں اس کی باتیں مانا کرتا تھا, میں اس کے ساتھ رہا کرتا تھا. انہوں نے مجھے چلنا سکھایا, انہوں نے مجھے اٹھنا سکھایا, انہوں نے مجھے بیٹھنا سکھایا, ان کے ذریعے میں دنیا میں آیا. یہ میرا باپ تو حقیقت میں ہے, لیکن میں نے اس کی کھوپڑی کو کیوں آپ کے سامنے لایا؟ میں نے سرکار نے فرمایا کیوں؟ کہا یا رسول اللہ یہ آپ کے خلاف کفاروں کے پاس گالیاں بکا کرتا تھا, گالیاں بکا کرتا تھا. حضرت عبد الرحمن ابن عوف کہتے ہیں یا رسول اللہ جب آپ اگر دنیا کے بارے میں دنیا جو کرے ہمیں وہ کوئی مطلب نہیں, لیکن آپ کی عزتوں پر اگر کوئی حملہ کرے وہ ہمارا باپ ہی کیوں نہ ہو, وہ بخشش کا حقدار نہیں. حضرت عبد الرحمن بن عوف یہی معاملہ تھا. اب دیکھیں حر بن ریاحی آیا, راستہ روکا, روکنے کے بعد کہا حسین دو باتیں ہیں, یا تو تم یزید کی بیعت کا اعلان کر دو یا پھر جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. حسین نے کہا یاد رکھو اگر ہمیں بیعت دینی ہوتی تو ہم یہاں نہیں آتے, اگر ہمیں بیعت کرنی ہوتی تو ہم یہاں نہیں آتے, مدینہ سے اعلان کر دیتے, وہیں سے معاملہ حل ہو جاتا. مسلم بن عقیل کو بھیجنے کی ضرورت نہیں تھی, ان کے بچوں کو بھیجنے کی ضرورت نہیں تھی. اس قدر دردناک حادثہ ہے یہ, اس درد بھرا واقعہ ہے کہ مسلم بن عقیل کے بچوں کو جو شہادت کا جام ملا, یہ کیسے ملا؟ آخر میں آپ کو یہ بہت لمبا واقعہ ہے, لیکن میں اس کو شارٹ کر کے ایک جملے میں آپ کو یہ بات سمجھا دوں کہ یہ بچہ ہے نا, یہ مسلم بن عقیل کے بچے ہیں. اور جو مسلم بن عقیل کے جو بچے ہیں یہ آپ کو جانتے ہیں آج ہمارے اور آپ کے بچے ہیں, لیکن تیور کیا ہے, ہمارے اور بچے دین کے صحیح سے پہلا کلمہ نہیں جانتا, صحیح سے دوسرا کلمہ نہیں آتا, صحیح سے نماز کے فرائض نہیں جانتے ہیں, لیکن وہ مسلم بن عقیل کا بیٹا ہے. اور ہو کیوں نہ ہو, یہ باب العلم کے فرد,
बाबुल इल्म से जिनका ताल्लुक हो तो फिर उसके अंदर इल्म की क्या बात। उन बच्चों को कत्ल करने के बाद, शहीद करने के बाद ये समझा कि अब हम जंग जीत चुके हैं, लेकिन करबला एक ऐसी तारीख है कि जिस तारीख के अंदर जिसका सर कटा है वही जंग जीता है। जिसका सर कटा वही जंग जीता। यही चूंकि जंग जीतने वाला यजीद कभी जीत नहीं सकता, चूंकि यजीद मिट गया, उसकी ज़ुर्रियत मिट गई, और आज भी हुसैन जिंदा है कि नहीं? आज भी हुसैन जिंदा है। बेदार हैं आप हज़रात? हुर बिन रियाही ने रास्ता रोका, कहा हुसैन दो बातें हैं तुम्हारे लिए, चाहो तो फिर यजीद की बैअत कर दो या चाहो तो जंग के लिए तैयार हो जाओ। हुसैन ने कहा नहीं नहीं, अगर मुझे जंग के लिए जाना होता, अगर मैं ये दोनों बातों में से किसी के लिए नहीं आया हो, मैं तो यहाँ इसलिए आया था कि मुझे यहाँ से खत भेजे गए थे, यहाँ से खतूत के अंबार भेजे गए थे। ये देखो ना, ये मेरा खत है, ये उस तारीख का खत है, ये उस तारीख का खत है, ये तमाम खतूत इमाम हुसैन दिखाए। हुर बिन रियाही ने कहा हम इसे कोई, हमारे पास इसकी कोई मोहलत नहीं है, हम इसे कोई चीज नहीं समझते, ये जर्रा नाचीज के बराबर है, हम इसे कुछ नहीं समझते। हुर बिन रियाही ने जब इतना कहा, हुर बिन रियाही ने जब इतना कहा, हुसैन कहते हैं कि इनका तेवर बदला हुआ है, इनका मामला बदला हुआ है। हुसैन ने कहा याद रखो, अगर मुझे जंग करना होता, अगर मुझे जंग करनी होती, अगर मैं लड़ाई के लिए आता, अगर मैं तुमसे मुकाबला के लिए आता, तो छोटे छोटे बच्चों को लेके नहीं आता। ये छोटे छोटे बच्चे हैं, अली अकबर है, अली असगर है, अब्बास अलंबरदार है, ये तमाम अली अकबर है, ये औनो मोहम्मद है, ये देखो सैयदा सकीना है, ये सैयदा जैनब है, ये सैयदा शहरबानो है। हम इन लोगों को लेकर के नहीं आते। अगर मुझे जंग करना होता तो कसीर तादाद में आते, अगर जंग करने का मामला रहता तो हम लश्करों जर्रा लश्कर के साथ आते। इमाम हुसैन की बात सुनकर हुर बिन रियाही ने कहा हुसैन अब बात करने की मोहलत नहीं है, अब कोई मकाम नहीं है। इतने में आजान का वक्त हो गया, अजान का वक्त हुआ, अजान हुई। इमाम ने कहा ए हुर तुम मेरे साथ नमाज पढ़ोगे या अलग जमात करोगे? हुर ने कहा हमारे पास पानी नहीं है, हमारे पास पानी, अरे बोलिए ना सुभान अल्लाह, हमारे पास पानी नहीं है, हम वजू करने के काबिल नहीं है, हमारे पास पानी नहीं है। इमाम आली मकाम ने कहा अपने खैमे वालों से हुक्म दिया, अपने तमाम अफराद से हुक्म दिया कि जिसके मशकेजे में जितना पानी है तमाम अपने अपने मशकेजों के पानी को निकालो और इन लोगों को दे दो। 1000 का लश्कर आया था इमाम हुसैन का रास्ता रोकने के लिए। 1000 के लोग, अगर 1000 लोग अगर वजू करेंगे तो आप अंदाजा कर सकते हैं कितना पानी खत्म होगा। तमाम इमाम हुसैन के तमाम सिपह सालार और तमाम लोग अपना पानी निकाल कर इन हुर बिन रियाही को, हुर बिन रियाही के लश्करों को दिया। उन्होंने वजू किया और वजू करने के बाद नमाजें पढ़ी। मेरे दिल ने पुकार कर कहा हुसैन ये हुर तो आपका मुखालिफ है, ये हुर आपका बागी है, ये हुर जो है ये आपसे जंग करना चाहता है, ये हुर आपसे लड़ाई करने के इरादे में था, ये आपका रास्ता रोका, ये आपका दुश्मन है। आपको ये चाहिए था कि पानी आप बचा कर के रखते ताकि अगला सफर आप आसानी से तय कर सकते थे, लेकिन आपने पानी दे दिया, आपने उन्हें पानी दे दिया, आपका पानी खत्म हो गया। आप पानी बचा सकते थे, आपने पानी क्यों दिया? ये आपका गुस्ताख है, ये आपका नाफरमान है, ये आपका बागी है, आपने पानी क्यों दिया? तो इमाम आली मकाम की आवाज, इमाम आली मकाम फरमाते हैं ऐसा ही सुनो, मैंने इसलिए पानी दिया था, यहाँ कोई मामला और नहीं बल्कि नमाज का मामला था, और नमाज का मामला, नमाज की इज्जत बचाने के लिए हम मदीना से निकले थे। लिहाजा अगर मैं पानी नहीं देता तो दुनिया वाले ये कहते कि हुसैन ने पानी नहीं दिया। लिहाजा हुसैन वो जात है जो किसी पर पानी नहीं बंद करते, सबके लिए आप तरियाए रहमत बनकर सामने आ जाते। आपने पानी दिया, पानी खत्म हो गया। अब हुर बिन रियाही है, मामला क्या है सामने आया, तवज्जो से सुनिए। हुर बिन रियाही कहा ठीक है आप इसी जगह ठहरे, मैं आता हूँ। वो वापस चला गया, सारे मामलात हुए। मैं अब तेज़ी के साथ, चूँकि वक्त मेरे पास अब नहीं है,
بڑی تیزی کے ساتھ ایک طرف سے تو میں بتا نہیں سکتا، بڑی تیزی کے ساتھ اب میں بتا رہا ہوں، ذرا توجہ سے سنیے۔ امام عالی مقام ہے حضرت، سب سے کربلا کے اندر جو ہے نا ساری تاریخیں انوکھی تاریخ ہے، ایک ایک شہادت کو آپ سنیں گے تو آنکھوں میں آنسو کے قطرے ٹپک پڑیں گے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آج جو پوری دنیا یہ کہتی ہے امام حسین کے حوالے سے، اب میں سنی ہوں، اب یہ میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ ہم سنی ہے، الحمدللہ سنی ہے۔ اب ہم صرف اہل بیت کی تعریف نہیں کرتے بلکہ ہم صحابہ کے ماننے والے بھی ہیں، ہم صحابہ کی بھی تعریف کرتے ہیں، اہل بیت کی بھی تعریف کرتے ہیں، ہم صحابہ کو بھی اپنے سروں کا تاج سمجھتے ہیں، اہل بیت کو بھی اپنے سروں کا تاج سمجھتے ہیں، ہم صحابہ کی گن گاتے ہیں، ہم اہل بیت کا بھی گن گاتے ہیں۔ ہمیں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ تم صحابہ کا گستاخ ہو، ہمیں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ تم اہل بیت کا گستاخ ہو۔ اور یاد رکھو سنی وہی ہے جو صحابہ کو بھی مانے اور اہل بیت۔ آج شیعہ کے اندر دیکھیں امام حسین کی تعریف تو کرتا ہے لیکن ایک طرف حضرت امیر معاویہ کی گستاخی، ایک طرف ابو بکر صدیق کی گستاخی، ایک طرف فاروق اعظم کی گستاخی۔ میں نے کہا یہ ناانصافی کیوں؟ کیا ابو بکر نے تیرے گھر کی اینٹیں اکھاڑی ہے؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ ارے ابو بکر اس ذات کا نام ہے جس کو میرے مصطفیٰ نے اپنے مزار میں سلا کر پوری دنیا والوں کو بتا دیا، اے ابو بکر کے خلاف بھوکنے والوں، ابو بکر وہ ہے جو دنیا میں بھی میرے ساتھ ہے، قبر میں بھی میرے ساتھ ہے، میدان محشر میں بھی میرے ساتھ۔ تو ابو بکر کے خلاف مت بھوکو۔ اور رہی حضرت امیر معاویہ کی بات تو توجہ، یہ کون حضرت امیر معاویہ ہے؟ حضرت امام حسین کو جب خبر ملی کہ حضرت امیر معاویہ کا وصال ہو گیا ہے تو آپ نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کیا کسی باغی کے لیے یہ پڑھا جاتا ہے؟ منافق کے لیے پڑھا جاتا ہے؟ گستاخ کے لیے پڑھا جاتا ہے؟ اگر حضرت امیر معاویہ اہل بیت کے اگر قاتل ہوتے تو حضرت امام حسین یا حضرت امام علی مقام کے بڑے بھائی حضرت امام حسن حضرت امیر معاویہ کو رحمت اللہ علیہ نہیں کہتے اور ان کے لیے انا للہ و انا الیہ راجعون کے نغمے نہیں گاتے۔ ذرا توجہ سے سنو، حضرت امام علی مقام کو جب خبر ملی کہ حضرت امیر معاویہ شہادت کا جام پی چکے ہیں، آپ نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میں پوری دنیا کو بتانا چاہتا ہوں، یہ تمام شیعہ ٹوڑیوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ تم کا گلے پھاڑ پھاڑ کر، کپڑے پھاڑ پھاڑ کر، سینے پھاڑ پھاڑ کر، بدن کو زخمی کر کر کے تم یہ بتانا چاہتے ہو کہ ہم حسینی ہیں، ہم حسینی ہیں۔ ایک طرف ابو بکر کی مخالفت، ایک طرف حضرت امیر معاویہ کی مخالفت۔ یاد رکھو یہ کیسی محبت ہے کہ آقا حضرت امیر معاویہ سے محبت کر رہے ہو اور یہ غلام امیر معاویہ کے خلاف ہو۔ یاد رکھو یہ سچا غلام نہیں ہو سکتا، یہ سچا غلام تو یہ ہے کہ محرم کے مہینے میں نہ کپڑا پھاڑتا ہے، نہ سینہ پھاڑتا ہے، نہ بدن زخمی کرتا ہے، بلکہ یہی نعرہ لگاتا ہے کہ ہم حسین والے ہیں، ہم حسین والے ہیں۔ زمانے کو اوقات بتا دیا کرتے ہیں کہ یاد رکھو صرف تم حسین کو نہیں مانتے، ہم حسین کو مانتے اور ہم اس طرح حسین کو مانتے ہیں جس طرح حسین نے صحابہ کو مانا، جس طرح حسین نے صحابہ کو مانا۔ نومی محرم الحرام کی رات ہے، ذرا توجہ، نومی محرم الحرام کی رات ہے۔ امام علی مقام نے تمام خیمے والوں کو اکٹھا کیا اور کہا لوگو یزید کی لڑائی مجھ سے ہے، یزید میرے خون کا پیاسا ہے، یزید میرا سر چاہتا ہے، یزید یہ چاہتا ہے کہ حسین کو قتل کر دیا جائے، یزید میرے خون کا پیاسا ہے۔ اے لوگو تم جا سکتے ہو، تمہاری بیوی تمہارے انتظار میں ہے، تمہارے بچے تمہارے انتظار میں ہے، تمہارے گھر والے تمہارے انتظار میں ہے، تم جا سکتے ہو۔ تمہارا یزید کے ساتھ کوئی معاملہ نہیں ہے، یزید کا ساتھ میرے ساتھ معاملہ ہے، یزید کا میرے
ساتھ معاملہ ہے، یزید میرے خون کا پیاسا ہے، لہٰذا اگر تم جانا چاہو تو جا سکتے ہو، اگر تم جانا چاہو تو جا سکتے ہو۔ امام عالی مقام نے جب اتنا کہا سارے لوگ خاموش تھے، کسی نے آواز بلند نہیں کی۔ امام عالی مقام نے چراغ بجھا دیا تاکہ رات کی تاریکی میں نکل جائے، کسی کو خبر نہ ہو، اور شرم کے حیا سے بچنے کے لیے رات کی اندھیری میں نکل جائے۔ حضرت امام عالی مقام نے جو چراغ کو بجھایا، کچھ دیر کے بعد چراغ جلایا تو جتنے لوگ پہلے بیٹھے تھے اتنے لوگ بیٹھے کے بیٹھے ہی تھے۔ امام عالی مقام نے پھر کہا اے مدینے والو یاد رکھو تمہارا یزید کے ساتھ کوئی معاملہ نہیں ہے، اس یزید تو یہ چاہتا ہے، میرا خون کا پیاسا ہے، میرا سر چاہتا ہے، ہمارا معاملہ اس یزید کے ساتھ ہے، تمہارے ساتھ کوئی معاملہ نہیں ہے، تم گھر چلے جاؤ، تمہاری بیوی منتظر ہے، تمہارے بچے منتظر ہے، تمہارے خاندان منتظر ہے، تمہارے رشتہ دار والے منتظر ہے، تم جا سکتے ہو، گھر جا سکتے ہو۔ تب کسی نے کہا تھا 80 سال کا بوڑھا ایک صحابی ہے، وہ کھڑے ہوئے اور کھڑے ہونے کے بعد کہا حسین کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کو اس طرح تنہائی میں چھوڑ کر چلے جائیں؟ حسین جب ہم نے مدینہ سے نکلا تھا، جب ہم مدینہ سے نکلے تھے اسی وقت ہم نے ارادہ کر لیا تھا اگر جینا بھی ہے تو حسین کے قدموں میں جینا ہے، اور مرنا بھی ہے تو حسین کے قدموں میں مرنا ہے۔ حسین اس سے فخر کی بات اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ ہم تو اپنی جان حضور کے قدموں پہ نہ لٹا سکے لیکن نواسۂ حضور پہ ضرور لٹا سکتے ہیں، نواسۂ حضور پہ ضرور لٹا سکتے ہیں۔ حضرت امام عالی مقام نے جب اتنا کہا، یہ باتیں ہوئی سامنے، امام عالی مقام کے آنکھوں سے آنسو کے قطرے ٹپک پڑے۔ آقا امام علی مقام نے کہا ٹھیک ہے، اللہ تبارک و تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو۔ ذرا توجہ، رات کی تاریکی سارے لوگ خیمے میں چلے گئے، ایک طرف یزید کا خیمہ تھا، ایک طرف حسین کا خیمہ تھا۔ آج کیسے لوگ کہہ دیتے ہیں کہ وہ بھی ٹوپی پہنتا ہے ہم بھی ٹوپی پہنتے ہیں، وہ بھی قرآن پڑھتا ہے ہم بھی قرآن پڑھتے ہیں، وہ بھی نماز پڑھتا ہے ہم بھی نماز پڑھتے ہیں، وہ بھی روزہ رکھتا ہے ہم بھی روزہ رکھتے ہیں، لہٰذا وہ بھی حق ہے ہم بھی حق ہے۔ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ جس ایک طرف یزیدی کا خیمہ ہے، ایک طرف حسین کا خیمہ ہے۔ کیا اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، ذرا آپ کی بیداری کا جائزہ لیتا ہوں، میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا حسین کے خیمے میں اذان ہوتی تھی؟ کیا یزید کے خیمے میں اذان نہیں ہوتی تھی؟ یزید بھی نمازی، حسین بھی نمازی، یزید بھی وہی کلمہ پڑھتا تھا جو کلمہ حسین پڑھتے تھے، یزید بھی وہی باتیں کیا کرتا تھا جس بارے میں قرآن و حدیث کی باتیں آئی ہے۔ یزید نماز، یزید روزہ، یزید اذان، یزید قرآن، یہ سارے کام یزید بھی کرتا تھا۔ لیکن اب میں توجہ سے آپ کی توجہ چاہتا ہوں، میں بڑی تیزی کے ساتھ اپنی گفتگو کو اختتام پر لے جا رہا ہوں۔ اب میں امام عالی مقام نے کیوں ان سے لڑائی کی کیا وجہ تھی؟ کیا وجہ تھی کہ ان کے ساتھ معاملہ ہوا امام عالی مقام کا؟ وہ بھی نمازی تھا، چاہتے تو ہاتھ دے دیتے، وہ بھی حاجی تھا، چاہتے تو ہاتھ دے دیتے، وہ بھی روزے دار تھا، چاہتے تو ہاتھ دے دیتے، وہ بھی زکات دینے والا تھا، چاہتے تو ہاتھ دے دیتے۔ ذرا توجہ سے سنیے، توجہ سے سنیے، آخر ہاتھ کیوں نہیں دیا؟ آخر ہاتھ کیوں نہیں دیا؟ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ کے مسجد کے خطیب و امام حضرت علامہ محسن صاحب قبلہ ہے، اب اگر آپ مسجد کے امام کو تلاش کرتے ہیں، آپ یہ چاہتے ہیں کہ مسجد کا امام متقی ہو، مسجد کا امام پارسا ہو، مسجد کا امام متقی پرہیزگار ہو، مسجد کا امام نمازی ہو، مسجد کا امام نماز کا پابند ہو، آپ یہ چاہتے ہیں۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کا مسجد کا امام اگر شراب پینے لگے تو کیا آپ اس کے پیچھے نماز پڑھیں گے؟ کیا وہ اگر غلط کام میں مبتلا ہو جائے تو کیا آپ اس کے پیچھے نماز پڑھیں گے؟ ہرگز نہیں، بلکہ مسئلہ یہ ہے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اگر کوئی ایک مشت سے کم داڑھی رکھے، مارے کٹائے، اس کے پیچھے نماز مکروہ ہے، تحریمی واجب الاعادہ ہے۔ تو ہمارے اور آپ کا مزاج یہ ہے کہ ہم اپنے مسجد کا امام جو امامت صغرا کی حیثیت رکھتے ہیں، جو ایک عام امامت صغرا ہے اور ایک امامت کبرا جو بڑی امامت ہے، جب ہم چھوٹی امامت کے لیے امام کا انتخاب کرتے ہیں تو ہمارا نظریہ ہوتا ہے امام متقی ہو، امام پارسا ہو، امام پرہیزگار ہو، امام نمازی ہو، امام شراب سے بچنے والا ہو، امام گالی گلوچ سے بچنے والا ہو۔ ہمارا اور آپ کا مزاج تو یہ ہے، ارے وہ حسین کا مزاج تھا تو وہ کیسے شرابی کو امام بنا لیتے، وہ کیسے جواری کو امام بنا لیتے، وہ کیسے سود خور کو امام بنا لیتے۔
یہ ہمارے اور آپ کا مزاج ہے، یہ کم عقل ہماری ہے، حسین کی عقل تو تام اور مکمل ہے ہمارے اور آپ کے مقابلے میں، حسین کے مقابلے میں ہم اور حسین کے مقابلے عقل کے مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں۔ تو اب ہمارے اور آپ کا معاملہ یہ ہے کہ ہم مسجد میں امام جو دیکھتے ہیں تو یہ جو امامت صغرا ہے تو اس امام کی حیثیت اتنی ہے کہ جو امامت کبرا ہو، جو بیعت و خلافت کی مسند پر فائز ہو، اس کی امامت کا کیا عالم ہوگا۔ تو لہٰذا حسین نے اسی لیے بیعت نہیں کی اور یہ کہا کہ اگر آج میں اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے دوں تو قیامت تک میرے نانا جان کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ یاد رکھو حسین نے گردنیں کٹا کر پوری دنیا کے لوگوں کو بتا دیا کہ اے لوگوں، اگر اسلام کی خاطر گردن کٹانے کی ضرورت پڑے تو پیچھے مت ہٹنا، کیونکہ اسلام کے دامن میں قدرت نے لچک دی ہے، جتنا ہی دباؤ گے اتنا ہی وہ ابھرے گی۔ تو ہمارا اور آپ کا یہ ذہن ہے کہ ہم اپنی مسجد کا امام شرابی نہیں تلاشتے۔ دیکھیں کسی مسجد میں شرابی امام ہو، ہرگز نہیں۔ میں دوسرے مسلک کی بات نہیں کرتا، میں شیعوں کی بات نہیں کیا کرتا، ہمیں اس سے مطلب نہیں ہے، وہ اپنے زخموں کو بدن کو زخمی کرتا ہے۔ مسئلہ بتاؤں میں آپ کو، مسئلہ یہ ہے کہ جان بوجھ کر بدن سے خون نکالنا حرام ہے، جان بوجھ کر اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا یہ حرام ہے۔ اب یہ کیا کرتا ہے، پورے بدن کو بلیڈ سے چکنا چور کر دیتا ہے، ہائے حسین، واہ ہائے ہائے حسین، ہائے حسین کرتا ہے۔ یاد رکھو ہم وہ حسین والے ہیں، ہم یہ نہیں کہتے ہائے حسین کیا ہائے حسین، ہم یہ کہتے ہیں واہ حسین، واہ حسین، واہ حسین، تیری عظمت کو سلام، تیری ہمت کو سلام، تیری جرأت کو سلام، تیری بہادری کو سلام، تیرے بچوں کو سلام، تیرے خاندان کو سلام۔ واہ حسین، آپ کی عزت پر میرے ماں باپ قربان، آپ کے قدموں پر میرے ماں باپ قربان۔ واہ حسین، آپ نے وہ کر کے دکھایا ہے کہ کائنات قیامت تک، قیامت کے زمانے تک، آنے والے وقتوں تک یہ یزید کا نام و نشان مٹ گیا ہے اور گلی گلی میں حسین زندہ ہے، گلی گلی میں حسین کا ماننے والا زندہ ہے۔ تو جب حسین زندہ ہے تو حسین کا ماننے والا بھی زندہ ہے۔ ہاں، تو آپ یہ مت سوچئے گا کہ وہ لوگ امام حسین کو زیادہ مانتا ہے، زیادہ نہیں مانتا، یہ نہیں۔ اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے اور ناؤ ہے ادھر ادھر۔ ارے بریلی کے امام سے پوچھو نا، اعلیٰ حضرت سے جا کے پوچھو کہ حضور کی اہل بیت اطہار کے بارے میں بتائے، تو بریلی کے امام کہیں گے یار مجھ سے کیا پوچھتے ہو، میں تو اتنا ہی کہوں گا نا، میں تو اتنا ہی کہوں گا کہ صبح طیبہ میں ہوئی برتا ہے بارہ نور کا، صدقہ لینے نور کا، آیا ہے تارا نور کا، اور تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے آئینے نور تیرا سب گھرانہ نور۔ اگر اعلیٰ حضرت سے پوچھو اہل بیت کی شان کیا، 9 محرم الحرام کی رات ہے، سارے خیمے والے خراٹے کے نیند سو رہے ہیں یزیدی طرف، امام حسین کے خیمے میں قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے۔ توجہ توجہ، اب میں آخری بات بتا رہا ہوں، امام حسین کے خیمے میں قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے۔ اب امام حسین معاملہ کیا ہوا، امام حسین کے خیمے میں قرآن کریم کی تلاوت ہو رہی ہے، رات کی تاریکی ہے، جب رات بالکل اندھیری ہو گئی، امام علی مقام نے اپنے بڑے بیٹے حضرت علی اکبر کو بلایا، کہا بیٹا علی اکبر چلے جاؤ تھوڑا کربلا کی زمین کو دیکھ کر کے آؤ۔ آپ نکلتے ہیں، کربلا کی زمین کو دیکھتے ہیں، کبھی پچھم کے حصے کو دیکھا، کبھی پورب کے حصے کو دیکھا، کبھی دکن کے حصے کو دیکھا، کبھی اتر کے حصے کو دیکھا۔ امام علی مقام کے بڑے صاحبزادے ہیں، حضرت علی اکبر ہے، آپ نے کربلا کی زمین کا معائنہ کیا، آپ پچھم پورب اتر دکن کے حصے کو دیکھا۔ جب آپ کربلا سے اپنے خیمے کی طرف لوٹ رہے تھے، آپ نے کیا دیکھا کہ بیچ کربلا ہے، ایک عورت ہے جو رو رہی ہے اور اپنی آنچل سے کربلا کی زمین کو صاف کر رہی ہے، ایک عورت ہے جو رو رہی ہے اور اپنی آنچل سے کربلا کے گرد و غبار کو صاف کر رہی ہے، ایک عورت ہے جو آنکھوں سے آنسو کے قطرے بھی ٹپک رہے ہیں، اور حسین حسین کی صدائیں بھی زبان پر ہے، اور حسین حسین کی صدائیں بھی زبان پر
ہے اور اپنے آنچل سے کربلا کی کنکریوں کو صاف کر رہی ہے, گرد و غبار کو صاف کر رہی ہے. امام علی مقام کے بڑے شہزادے حضرت امام علی اکبر فرماتے ہیں, او دائی بتاؤ تو کون ہے, کیوں کربلا کی زمین پہ آئی ہے, آخر معاملہ کیا ہے کہ کیوں رو 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 کر زمین کے گرد و غبار کو صاف کر رہی ہے, کیوں رو رہی ہے اور کنکریوں کو صاف کر رہی ہے. پہلے بار پوچھا, کچھ جواب نہ ملا. امام علی اکبر فرماتے ہیں, دوسری بار آپ نے پوچھا, او دائی بتا تو صحیح تو کون ہے, کربلا کی زمین کو کیوں صاف کر رہی ہے, کربلا کی کنکریوں کو کیوں صاف کر رہی ہے, آخر کون ہے. دوسرے بار بھی کوئی جواب نہیں ملا. تیسرے بار فرماتے ہیں, او دائی بتا تو صحیح تو کون ہے, رات کی تاریکی میں یہاں کیا کر رہی ہے اور رو رو کر کربلا کی زمین کو صاف کر رہی ہے, آخر معاملہ کیا ہے, تو کون ہے. تیسری بار بھی کوئی جواب نہیں ملا. حضرت علی اکبر آ جاتے ہیں اپنے خیمے کی طرف, ملاقات ہوتی ہے امام علی مقام سے. آپ فرماتے ہیں, بابا میں نے پچھم کے حصے کو بھی دیکھا, پورب کے حصے کو بھی دیکھا, اتر کے حصے کو بھی دیکھا, دکن کے حصے کو بھی دیکھا. بابا میں نے پچھم پورب اتر دکن کے حصے میں کچھ نہیں پایا. جب میں اپنے خیمے کی طرف لوٹ رہا تھا, میں نے کیا دیکھا کہ بیچ کربلا کی دھرتی پر ایک عورت ہے جو رو رو کر اپنی آنچل سے کربلا کی زمین کو صاف کر رہی ہے. امام علی مقام کے آنکھوں سے آنسو کے قطرے ٹپک پڑے اور ٹپکنے کے بعد فرماتے ہیں, بابا آپ کیوں رو رہے ہیں, آخر معاملہ کیا ہے, وہ عورت کے بارے میں کیا جانتے ہیں. امام حسین فرماتے ہیں, بیٹا وہ عورت تو تھی نا, یہ کوئی اور عورت نہیں تھی بلکہ یہ میری ماں فاطمہ زہرا تھی, یہ میری ماں فاطمہ زہرا تھی. یہ کربلا میں اس لیے آئی تھی تاکہ میرا بیٹا کل حسین اسی جگہ شہید ہوگا, میرے بیٹے کے سینے پر یہ تیروں کی بارشیں ہوگی, میرے بیٹے کے گلے پر یہی خنجر چلیں گے, میرے بیٹے کے سینے پر یہی پر تیروں تلواروں کی بارشیں ہوگی. اور جب میرا بیٹا زخم سے چور ہو کر زمین پر گرے تو میرے بیٹے کے جسم میں ایک کنکر بھی نہ چبھ جائے, اس لیے میں کربلا کی زمین. اللہ اکبر. یہ تاریخ کربلا ہے. اب میں 9ویں محرم تک لا کر ختم کر چکا ہوں, کر دیا ہوں. انشاءاللہ آنے والے خطیب سے جو آپ سنیں گے شہادت انشاءاللہ دل باغ باغ ہو جائے گا. مجھ سے کہنے میں, آپ لوگوں کو سننے میں کسی طرح کی خامی, لغزشیں, خطائیں, بھول چک ہو گئی ہو, میں توبہ کرتا ہوں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبتہ واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.